جی السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اطہر ہے اور یہ نومبر کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 نومبر پوری دنیا میں ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد شوگر کے حوالے سے آگاہی دینا ہے، کیونکہ شوگر ایک بہت ہی خاموش اور خطرناک بیماری ہے۔ پوری دنیا میں جو ڈائبٹیز برڈن ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے، اور اس کی وجہ سے جو شوگر کی وجہ سے لوگوں کی جو زندگی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ معذوری ہے، اتنے کافی حد تک 1% لوگوں کا سالانہ اسی وجہ سے معذور ہو جاتا ہے۔ تو اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ شوگر کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دے دیں۔ بدقسمتی سے پاکستان اور ہمارے معاشرے کا جو رجحان ہے شوگر کے حوالے سے وہ بہت ہی مایوس کن ہے، اور پاکستان میں تقریباً ایک سروے کے مطابق 1.5 سے 2.5 کروڑ لوگ شوگر میں مبتلا ہے، اور جو شوگر میں مبتلا لوگوں کے جو تناسب ہے آبادی کے لحاظ سے وہ 30% کی خطرناک حد کو چھو چکا ہے، اور ہر 4 میں سے 1 فرد شوگر میں مبتلا ہے، اور 1.5 لاکھ سالانہ لوگ شوگر کی وجہ سے معذور ہو رہے ہیں۔ کلینکل پریکٹس میں ہمیں بہت ہی مشکل اور بہت ہی جو کمپلیکیٹڈ جو پہلو ہے وہ شوگر کی تشخیص کے علاوہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ شروع کروانے میں ہمیں بہت مشکلات پیش آتی ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف وہ معاشرتی متس ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے لوگ شوگر کی دوائی کھانے سے یا شوگر کا علاج کرنے سے کتراتے ہیں۔ تو آج کا یہ جو ویڈیو ہے وہ اسی لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ اس بیماری کے بارے میں جتنے بھی سوالات جو کلینکل پریکٹس میں ہمیں مریض ہم سے پوچھتے ہیں وہ بہت ہی سادہ اور آسان الفاظ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سب سے پہلے شوگر ہے کیا؟ یہ سوال کہ سر یہ ہے کیا شوگر؟ اکثر ہمیں کہ شوگر کی بیماری کس ٹائپ کی بیماری ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلوکوز کا ایک نارمل مقدار انسان کی جو جسم کے لیے ضروری ہے۔ جب وہ نارمل مقدار سے زیادہ انسانی خون میں گلوکوز شامل ہو جاتا ہے اسے ہم شوگر کہتے ہیں۔ عام طور پہ شوگر کی بیماری انگلش میں ڈائبٹیز میلیٹس، اور اس کو تشخیص اکثر ہمیں سوال کرتے ہیں کہ سر ہمیں کب پتہ چلے گا کہ ہمیں شوگر ہے، مطلب کون کون سی علامات ہے شوگر کی؟ تو سمپل یہ ہے کہ شوگر کی علامات میں جو عام ہاسپٹلز میں یا او پی ڈیز میں جس طرح مریض اسپیشلی جو میرے پاس آتے ہیں ان میں یہ ہے کہ سر ہماری جو پیاس ہے وہ بڑھ گئی ہے، یا جو واش روم جانے کا چھوٹے پیشاب کا جو فریکوینسی ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ بعض پیشنٹس آتے ہیں سر کمزوری محسوس ہو رہی ہے، اعصابی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اور اس سے بہت ہی اہم یہ ہے پیاس زیادہ ہونے، اور چھوٹے پیشاب بار بار آنے کے ساتھ ساتھ ایک تھرڈ جو موسٹ امپورٹنٹ وہ بے چینی ہے پاؤں کی، کہ سر ہمارا پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ علامات ہیں جو اکثر آپ کو شوگر کے پیشنٹس میں ملیں گے۔ دوسری بات یہ کہ شوگر سر یہ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ چونکہ ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، ہمارا جسم اس کو گلوکوز میں چینج کرتا ہے، اور لبلبا یا پنکریاس ایک آرگن ہے جو انسولین پروڈیوس کرتا ہے،
اس انسولین کا کام یہ ہے کہ وہ خلیوں میں جو شوگر کی جو اپٹیک ہے اس کو بڑھائے. جب دو طریقے سے شوگر ہوتی ہے، یا یہ انسولین پروڈیوس ہی نہ ہو، لبلبہ اس کو پروڈیوس نہ کریں، یا وہ انسولین پروڈیوس ہو لیکن وہ کام کم کرے یا کام ہی نہ کرے. تب وہ خلیے، انسانی جسم کے خلیے جو گلوکوز ہے اس کو لیتے نہیں ہیں، بلکہ وہ شوگر میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. تو آپ شوگر تشخیص کیسے کریں گے؟ سمپل 3 طریقے ہیں جو میں اپنے مریضوں کے لیے اپلائی کرتا ہوں. فاسٹنگ شوگر اگر 126 سے زیادہ ہو، کھانے کے بعد 2 گھنٹے والا شوگر اگر 200 سے زیادہ ہو، یا ایک بہت ہی مشہور آج کل ایک ٹیسٹ ہے HbA1c کے نام سے، جو اگر 7 سے زیادہ آئے، 3 مہینوں والا ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، وہ ہم اس کو بغیر کسی اس کے ڈیلے کے ہم ایسے مریضوں کو شوگر ڈائگنوز کرتے ہیں. اور ایک سب سے بڑی ایک اصطلاح آج کل آ رہی پری ڈائبٹیز. اگر شوگر کی جو وہ ہے وہ نارمل کے اور ایب نارمل کے بارڈر لائن پہ ہی ہو، تو ہم تو اس کو پری ڈائبٹیز ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اور اس کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ تمام پرہیز کرے جو ایک شوگر کے پیشنٹ کے لیے ضروری ہے. تیسرا سوال، سر ہمیں ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کے ہم خود پریشان ہوتے ہیں، 400 شوگر ہوتی ہے اور سر ہمیں تو کوئی علامات ہی نہیں ہے. تو اس کی علامات یقیناً بہت ہی دیر پا ہوتی ہے اور بہت خطرناک ہوتی ہے، جس میں گردوں کا فیل ہو جانا، بینائی چلے جانا، اعصابی کمزوری، فالج، دل کا اٹیک، ڈائبٹک فوٹ، زخم بھرتا ہی نہیں ہے اور وہ زہر خون میں شامل ہوتے ہیں تو پاؤں کاٹنے پڑتے ہیں. اور اس کے علاوہ کمزوری، ہاضمے کی خرابی، ڈپریشن، چڑچڑاپن، یہ وہ سارے چیزیں ہیں جو شوگر کی وجہ سے ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ شوگر کیوں ہوتا ہے یہ بہت اکثر پوچھتے ہیں کہ شوگر اس لیے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے خاندانی موریثی چلا آ رہا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے کھانے کا سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ سیڈنٹری لائف سٹائل. تیسرا یہ ہے کہ موٹاپا. چوتھا کولیسٹرول وغیرہ زیادہ ہونا. پانچواں کہ جس طرح آج کل ہمارا روٹین ہے کہ ہم نے ورزش سے اپنی زندگی سے ختم کر دی ہے. تو ایک لاسٹ بہت امپورٹنٹ مت ہے کہ سر شوگر کی دوائی استعمال کرنے سے سنا ہے گردے فیل ہو جاتے ہیں یا انسولین سے گردے فیل ہو جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ایک مت ہے. شوگر کی دوائی کھانی بہت ضروری ہوتی ہے. اگر آپ شوگر نہیں کھائیں گے تو جو ایکسٹرا شوگر ہے وہ زہر بن کر آپ کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دے گا. تو اس کی ٹریٹمنٹ لینی بہت ضروری ہے. اور اگر آپ کو شوگر ہوئے یا آپ کے کسی عزیز کو ہے تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور فوراً اس کا علاج کریں، کیونکہ شوگر کا علاج بر وقت ہو تو آپ اس کی پیچیدگیوں سے بچا جا سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو یہ بیماری بہت سمپل انداز میں سمجھ آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ.